ہم یزید ابن معاویہ پر لعنت کر سکتے ہیں؟ اور اس کے ساتھ ایک اور چیز، کیا لعنت اور بددعا کرنے میں کیا فرق ہے؟ کیا اس پہ بددعا بھی کر سکتے ہیں اس کے لیے اس وقت آج کی ڈیٹ میں؟ بددعا کیا کرنی ہے آپ نے؟ صحیح بخاری میں حدیث ہے مردے جو مر چکے ہیں اپنے انجام کو پہنچ چکے ہیں ان کو گالی مت دو. البتہ مردوں کی برائی کے ساتھ ذکر ہو سکتا ہے، اور وہ برائی جس کی وجہ سے امت افیکٹی ہو. آپ کل کو کوئی کہے گا جی غلام احمد قادیانی تو مر چکے ہیں، اس کو برا کہنے کا کیا فائدہ؟ تو اس کا جواب آپ کو یہ دیا جائے گا کہ غلام احمد قادیانی جو پیچھے اپنی گندی تعلیمات چھوڑ گیا، جس کی وجہ سے امت آج تک سٹیک پہ لگی ہوئی ہے، اس کا کیا کریں گے؟ آپ رد کریں گے نا، اور بائی نیم ہی کریں گے. یہ کہتے ہیں نام نہ لو تو بائی نیم کریں گے. تو یزید ابن معاویہ کا ایفیکٹ جو مسلمانوں پہ ہوا ہے وہ غلام احمد قادیانی سے بہت بڑا ہے. پوری امت دو ٹکڑے ہو گئی ہے. یہ تو ایک چھوٹا سا فرقی بن کے علیحدہ ہوئی ہے نا، تو پوری امت میں درار ڈال گئی ہے. اس کا آپ کیا کریں گے؟ تو یزید ابن معاویہ پہ آپ لعنت کرنے کے بجائے اتنی دیر فضائل اہل بیت بیان کریں. باقی اعلیٰ حضرت امام اعظم بریلوی صاحب کا فتویٰ ہے، بریلویوں کے لیے عرض کیا ہے، وہ کہتے ہیں ہم یزید پہ لعنت نہیں کریں گے، لیکن جو لعنت کرے گا اسے روکیں گے بھی نہیں. ہم سکوت اختیار کریں گے کیونکہ امام حنیفہ نے سکوت کیا، اور ہم یزید کے کفر کے معاملے میں بھی سکوت اختیار کریں گے. اور انہی کے بڑے بزرگ امام غزالی تو بہت آگے چلے گئے. انہوں نے کہا کہ یزید سے کوئی قاتلین حسین ہونا ثابت نہیں ہے، الٹا جو کوئی ایسا کرتا ہے وہ جھوٹی تہمت لگاتا ہے، اس پہ تہمت لوٹ آئے گی. تو پوری بریلویت جو ہے وہ امام غزالی ختم کر گئے. حالانکہ ہم تو ان کو اپوز کرتے ہیں کہ وہ غلط انہوں نے بات کی ہے، لیکن ظاہر ہے کہ وہ چونکہ شیعہ کے خلاف کھڑے ہوئے تھے امام غزالی، تو اس کا ٹسل کا الٹیمیٹ نتیجہ نکلتا ہے کہ آپ پھر معاملات میں غلوف کرنا شروع کر دیں. نبی علیہ السلام نے لعنت کرنے سے، یعنی بخاری مسلم میں درجنوں احادیث اس پر گواہ ہے کہ آپ نے کسی بھی کلمہ گو پہ لعنت کرنے سے بائی نیم مینشن کیا ہے، منع کیا ہے مینشن کر کے. آپ جنرل کہہ سکتے ہیں کہ قاتلین حسین پہ اللہ کی لعنت، یہ کریں. ڈاکٹر ذاکر نائک نے خود کہا میں آج کی ڈیٹ میں جس نے رضی اللہ عنہ بھی کہہ دیا تھا، پھر بھی اس نے کہا کہ میں قاتلین حسین پہ لعنت کرتا ہوں. تو رضی اللہ عنہ تو خود ہی اس نے ختم کر دیا نا اپنا یزید کے لیے جو کہا تھا. جنرلائز آپ کر سکتے ہیں، وہ تو قرآن میں بھی آیا ہے، جو حق چھپاتے ہیں ان پہ اللہ کی لعنت اور تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت. سورۃ البقرہ آیت نمبر 159 160. لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت، ظالموں پہ اللہ کی لعنت. صحیح مسلم میں حدیث ہے جو اہل مدینہ کو ڈرائے دھمکائے اس کو اللہ تعالیٰ پگھلا دے گا. موجم الکبیر طبرانی میں اس کو سپورٹو حدیثیں ہیں کہ اس پہ اللہ کی لعنت، تمام فرشتوں کی لعنت، تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت. صحیح مسلم میں حدیث ہے جو مدینے میں بدعت کو داخل کرے اس پہ اللہ کی لعنت، اللہ کے فرشتوں کی لعنت اور تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت. تو اس طرح جنرلائز آپ فارمولے کے طور پہ تو کہہ سکتے ہیں، بائی نیم مینشن کر کے لعنت کرنے کی ضرورت نہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ لعنت کا مستحق نہیں ہوا. آپ جھوٹ بولیں گے تو میں آپ کو لعنتی نہیں کہوں گا، میں یہ ضرور کہوں گا کہ آپ نے جھوٹ بولا ہے اور قرآن میں جھوٹے پہ لعنت آئی ہے. تو یزید نے ظلم کیا ہے، قرآن میں ظالم کے اوپر لعنت آئی ہے. یزید نے فساد فی الارض کیا ہے، واقعہ حرہ کی شکل میں، خانہ کعبہ پہ چڑھائی کی شکل میں، اور سب سے بڑھ کر کربلا کی شکل میں، تو وہ لعنت کا مستحق ہو گیا فساد فی الارض کی وجہ سے خود بخود. لیکن آپ خود مینشن کر کے نہ کہیں، آپ جنرل یہ بات کریں. اور میں تو کہتا ہوں جتنا ٹائم ان لوگوں پہ ضائع کرنا ہے آپ غلطی ہائی لائٹ کر کے سائڈ پہ ہو جائیں، فضائل اہل بیت بیان کریں. جس طرح ہم برادران یوسف کی غلطی ہائی لائٹ کرتے ہیں قرآن کی روشنی میں، اور آج تک مثالیں دی جاتی ہیں، لیکن آپ برادران یوسف پہ لعنت تو نہیں کر رہے ہوتے ہیں.